اور میں رات گئے تک کروٹیں بدلتا یہی سوچتا رہا کہ اتنا سفر طے کرنے کے باوجود ہم ابھی تک مہرو سے اتنا ہی دور تھے۔ بخت خان کو میں نے بتا دیا تھا کہ ہمارا اگلا پڑاؤ اب نواب پور ہوگا، نواب تیمور کی جاگیر۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ باہر گلی میں شور شرابے کی آوازوں نے ہم دونوں کو چونکا دیا۔ اچانک خانقاہ کا سرکاری رکھوالا گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ جلدی نکل چلو یہاں سے، سنا ہے کوئی 2 دہشت گرد گھس آئے ہیں اس علاقے میں، اور پولیس ان کے پیچھے علاقے کے سارے لاوارث فقیر اور آوارہ گردوں کو اٹھاتی پھر رہی ہے، یہاں بھی آتی ہی ہوگی۔ دھر لیے گئے تو باہر نکلنے میں ہفتہ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، خواہ مخواہ خوار ہو جاؤ گے تم لوگ۔ میں نے گھبرا کر بخت کی طرف دیکھا۔ موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ اسی وقت 2 پولیس والے تیزی سے خانقاہ کے صحن میں داخل ہوئے اور ہم پر نظر پڑتے ہی کوئی چلائے، وہ رہے دونوں! پولیس والے تیزی سے ہماری طرف لپکے۔ شاید ہماری کہانی کا اختتام قریب آ گیا تھا۔ خانقاہ کا سرکاری ملازم جلدی سے ان کی طرف بڑھا۔ نہیں جناب، یہ بیچارے تو جوگی فقیر ہیں، کل شام ہی یہاں آئے ہیں۔ میں خود اوقاف کے محکمے کا سرکاری ملازم ہوں، یہ رہا میرا کارڈ۔ ایک پولیس والے نے کارڈ دیکھا، دونوں کچھ نرم پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ تو تمہارا کارڈ ہے، ان دونوں کا شناختی کارڈ کہاں ہے؟ ہمارے پاس تو شناختی کارڈ نہیں ہے۔ فقیر کی بھلا کیا شناخت، مفلس کا بھلا کیا ٹھکانہ۔ اگر آپ کو ہمارے یہاں ٹھہرنے پر اعتراض ہے تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میں نے بخت کو اشارہ کیا، ہم دونوں نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ پولیس والے نے کڑک کر ہمیں روکا۔ ٹھہرو، شناخت کیے بغیر تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتے، تھانے چلو، اپنا اطمینان کر کے جلدی چھوڑ دیں گے، بے فکر رہو۔ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا، مگر تھانے جا کر اپنی شناخت کروانے کا صاف مطلب یہ تھا کہ پھر سے وہی سینٹرل جیل ہمارا مقدر بن جاتی۔ مجھے قید ہونے کی فکر نہیں تھی، یہاں باہر ہم کون سا آزاد تھے، لیکن مہرو کی تلاش مکمل ہونے تک میں دوبارہ جیل نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایک بار مہرو کو اس کی ماں سے ملانے کے بعد میرا ارادہ خود کو دوبارہ قانون کے سپرد کر دینے کا ہی تھا۔ اگر میری قضا پھانسی گھاٹ کے پھندے پر ہی مقرر تھی تو اس سے فرار ناممکن تھا۔ مجھے تو بس اتنی مہلت چاہیے تھی کہ جس میں میں اپنا ادھورا کام پورا کر سکوں۔ پولیس والے ہم دونوں کو دھکیلتے ہوئے باہر گلی میں لے آئے۔ دور گلی کے کونے پر پولیس کی چند گاڑیاں اور ایک بڑا ٹرک کھڑا تھا، اور بہت سے پولیس والے آس پاس گھروں اور دکانوں کی تلاشی لے رہے تھے اور آتے جاتے لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہمارے پہرے دار پولیس والے ہمیں بے ضرر سمجھ کر کچھ لاپرواہ سے ہو گئے تھے اور ہمارے پیچھے باتیں کرتے چلے آ رہے تھے۔ اچانک بخت خان ایک جھٹکے سے مڑا اور اس نے ایک ہی دھکے میں اپنی دھن میں چلتے دونوں پولیس والوں کو اس زور سے ٹکر ماری کہ دونوں لڑکھڑائے اور ایک سپاہی قریبی نالی میں پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر پڑا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں گے۔ بخت خان نے چلا کر مجھے ہوشیار کیا، بھاگو! اور ہم دونوں گلی کی مخالف سمت سرپٹ دوڑ پڑے۔ چند لمحے کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، اور پھر پولیس والے چونکے تو پوری گلی پولیس کی سیٹیوں سے گونج اٹھی۔ چاروں طرف شور مچ گیا، پکڑو، جانے نہ پائیں، دہشت گرد بھاگ رہے ہیں۔ عام لوگ ہمیں اپنی طرف دوڑ کر آتے دیکھ کر بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگے اور پوری سڑک پر ایک افراتفری مچ گئی۔ سڑک پر کچھ گاڑیاں لوگوں کو بچاتے ہوئے آپس میں ٹکرائیں اور مزید ہراسگی پھیل گئی۔ ہمارے لیے اتنا وقفہ کافی تھا۔ ہم دونوں تیزی سے دوڑتے ہوئے اندھیری گلی میں مڑ گئے۔
لیکن ہمیں راستے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ انجان راستوں پہ دوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی سامنے آ سکتا ہے، کوئی گڑھا، دیوار، سواری یا کوئی اندھی گلی۔ پولیس لگاتار ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی اور کسی بھی لمحے وہ ہمارے سروں پر پہنچ سکتے تھے، کیونکہ وہ ان گلیوں کے چپے چپے سے واقف تھے۔ اچانک سامنے 2 گلیاں دائیں بائیں نکلتی نظر آئیں، جو آگے چل کر اندھیرے میں گم ہو رہی تھیں۔ بخت خان نے چلا کر مجھے کہا، عبداللہ خانہ، ایسے تو دونوں پکڑا جائے گا، تم سیدھا ہاتھ مڑ جاؤ، ہم الٹے ہاتھ جاتا ہے، زندگی رہا تو پھر ملیں گے نواب پور میں۔ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، نہ ہی سوچنے کا وقت۔ ہم ایک ہی کمان سے نکلے 2 تیروں کی طرح گلی کے سرے تک پہنچے اور پھر دائیں بائیں مڑ گئے۔ کچھ لمحوں تک مجھے پیچھے سنسان گلی میں بخت خان کے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دیتی رہی، اور پھر پولیس کی چیخو پکار میں سب گڑمڑ ہو گیا۔ یہ کوئی بہت گنجان آباد علاقہ تھا اور گلی در گلی، کوچہ در کوچہ راستے نکلتے ہی جا رہے تھے۔ میں پتہ نہیں کتنی ویران اندھیری گلیوں میں بھاگتا رہا، اور پھر اچانک ایک گلی کے سرے سے باہر نکلتے ہی میں نے خود کو کسی بڑی سڑک پر کھڑے پایا۔ بڑے شہروں میں رات گئے تک سڑکوں پر چہل پہل اور ٹریفک کی روانی رہتی ہے۔ میں نے روشنی میں آتے ہی خود کو سمیٹا اور معمول کی رفتار سے ایک جانب چلنا شروع کر دیا۔ سڑک پر زیادہ بھیڑ نہیں تھی، چند کھانے پینے کی دکانیں اور اکا دکا میڈیکل سٹور وغیرہ کھلے ہوئے تھے۔ بڑے شہروں کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں کوئی کسی سے کسی بھی قسم کا سروکار یا واسطہ نہیں رکھتا۔ بھیڑ میں سبھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ میں بھی انہی اجنبیوں کے درمیان چلتے اپنے دوست، اپنے آشنا بخت خان کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتا رہا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میرے دل سے بے اختیار اس کے لیے دعا نکلی کہ کاش وہ پولیس کے ہتھے نہ چڑھے۔ اتنے دن ہم دونوں ساتھ ساتھ تھے، مگر ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے اپنی کہانی بیان نہیں کی تھی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ بخت خان کو اپنے علاقے، جسے لوگ علاقہ غیر کہتے ہیں، کوئی ادھوری کہانی پوری کرنے جانا تھا۔ کہانیاں ادھوری رہ جائیں تو بہت بے چین کرتی ہیں۔ میری اپنی کہانی بھی تو ادھوری تھی۔ کیا ستم ہے کہ ہماری کہانیاں ختم نہیں ہوتی، ہم البتہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کوئی دوسرا آ کر کبھی ہماری ادھوری کہانی پوری کرے گا؟ قدرت کبھی کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتی۔ ہم سب کی کہانیوں کو بھی ایک نہ ایک دن پورا ہونا ہی ہوگا۔ میں انہی سوچوں میں گم طویل سڑک پر چلتا رہا۔ رات بھیگ رہی تھی اور سناٹا بڑھتا جا رہا تھا، اور ایسے رات کے سناٹے میں گھومنا بھی میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ کہیں بھی پولیس میرا راستہ روک سکتی تھی، کیونکہ شریف شرفا راتوں کو گھر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ پیدل چلنے والے مجھ جیسے تنہا کو ان کی لغت میں آوارہ گرد کہا جاتا ہے۔ سڑک پر تھوڑے وقفوں کے بعد بجلی کے کھمبوں سے لگی اسٹریٹ لائٹس چل رہی تھیں۔ یوں وہ تنہا سڑک دور تک بچھی نظر آ رہی تھی۔ فضا میں اب صرف میرے قدموں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک پرانی غزل گونجنے لگی، اجنبی شہر کے اجنبی راستے، تم بہت دور تک یاد آتے رہے۔ یاد تو وہ آتے ہیں جنہیں ہم وقت کے کسی درمیانی وقفے میں ذرا دیر کے لیے فراموش کر دیتے ہیں، مگر ان کی یاد کو کیا کہا جائے، جنہیں ہم کبھی بھولتے ہی نہیں، جو ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل اور دماغ سے کہیں نہیں سرکتے۔ ایسی کیفیت کے لیے یاد بہت معمولی اور چھوٹا لفظ ہے۔ پھر وہی انسانی ڈکشنری کی مجبوریاں، یہ بولیاں بنانے والے بھی کتنا ادھورا کام کر گئے ہیں۔ شاید مجھ جیسے دیوانوں کے لیے یہ لغت ہمیشہ ادھوری ہی رہے گی۔ میرے اندر شور بڑھتا جا رہا تھا۔
اور رات خاموش تر تھی، لیکن مجھے بہت جلد رات گزارنے کے لیے کسی ٹھکانے پر پہنچنا ضروری تھا، مگر میں جاتا تو جاتا کہاں؟ اچانک مڑتے ہی دور مجھے کسی ہسپتال کا برقی نشان جگمگاتا نظر آیا۔ میرے ذہن میں جیل میں کہیں زہیر کی بات گونجے۔ کسی بھی شہر میں رات کو چھپنے کے دو ہی بہترین ٹھکانے ہوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن یا کوئی ہسپتال۔ دونوں ہی جگہ ساری رات لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور دونوں جگہوں پر کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہسپتال کے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ کوئی پرائیویٹ اور مہنگا ہسپتال دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے ہی ایمرجنسی میں کچھ ہلچل سے تھے، شاید کسی مریض کو لایا گیا تھا۔ ایک جانب راہداری میں کچھ پرائیویٹ گارڈز کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ میں ان کے دیکھنے سے پہلے ہی بائیں راہداری میں مڑ گیا۔ مجھے جنرل وارڈ یا کسی کینٹین نما کیفیٹیریا کی تلاش تھی، جہاں میں عیادت کرنے والے لوگوں کے درمیان خود کو چھپا سکوں، مگر اس طرف بھی سناٹا تھا، اور شاید اونچے طبقے والوں کے لیے پرائیویٹ کمرہ نما وارڈز بنائے گئے تھے۔ غریب اور امیر کی یہ تخصیص یہاں بھی واضح تھی، اور صرف اس ہسپتال پر کیا منحصر؟ یہ فرق تو غریب اور امیر کی پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک روا رکھا جاتا ہے، مگر میرا حلیہ اس چمکتی راہداری اور مہنگے کمروں سے میل نہیں کھاتا تھا۔ اس لیے قریب سے گزرنے والی ایک دو نرسوں اور طبی عملے نے مجھے حیرانی اور غور سے دیکھا۔ میں نے پلٹ کر نکلنا چاہا، مگر اسی وقت راہداری کے سرے پر دور وہی دو ہسپتال کے باوردی اور مسلح محافظ نمودار ہوئے، جنہیں میں نے باہر دیکھا تھا۔ اچانک سامنے والا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر آئے۔ ایک لمحے کے وقفے میں ہی میں نے دیکھ لیا کہ اندر نیم تاریک کمرے میں کوئی مریض لیٹا سو رہا ہے، اور دوسرا کوئی اٹینڈنٹ کمرے میں موجود نہیں ہے۔ نرس ایک جانب بڑھ گئی اور میں گارڈ سے بچنے کے لیے تیزی سے اسی کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں صرف ان گارڈز کے آگے نکل جانے کے وقفے تک اس کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑا انتظار کرنا چاہتا تھا، تاکہ میں ان کے آگے جاتے ہی واپس اسی راستے پر چل پڑوں جو مجھے غلطی سے یہاں تک لے آیا تھا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اس مختصر عرصے میں وہ نرس واپس کمرے میں نہ آ جائے، ورنہ میرے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی۔ مگر گارڈز کو راستے میں شاید کسی نے روک لیا تھا، اور وہ وہیں راہداری میں کھڑے کسی سٹاف ممبر سے کوئی بات کرنے لگے۔ مجھ پر ایک ایک لمحہ صدی بن کر گزر رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے مریض کے کرہانے کی آواز سنائی دی۔ اسے شاید پانی چاہیے تھا۔ میں اس کی دوسری آواز پر خود کو روک نہیں پایا، اور میں نے ساتھ پڑی چھوٹی میز پر رکھی پانی کی بوتل سے گلاس میں پانی انڈیلا، اور تبھی مریض کا چہرہ دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے پانی چھلک گیا۔ میں اس کا چہرہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، حالانکہ میں اسے 7 سال بعد دیکھ رہا تھا، اور بیماری اور نکاہت نے اس کے خد و خال کو بہت لاغر کر دیا تھا، مگر پھر بھی اسے پہچاننے میں مجھے ایک بھی لمحہ نہیں لگا۔ وہ سٹ تھا، ہاں، وہی جس کے ہاتھ گولی چلنے سے خود اسی کا دوست سنی مارا گیا تھا، وہی سنی جس کے قتل کے الزام میں مجھے پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، اور میرے 7 سال جیل کی کال کوٹھڑی میں اپنی موت کا انتظار کرتے گزرے تھے۔ لیکن سیٹ یہاں اس ہسپتال میں اس حالت تک کیسے پہنچا؟ میرے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ میرے دل میں سلطان بابا کی وہی بات گونجی، جب جب جو ہونا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ گویا میں راستہ بھول کر اس طرف نہیں آ نکلا تھا، میرے لیے یہی راستہ طے کر دیا گیا تھا۔ جیل جانے سے لے کر پھانسی کی کال کوٹھڑی تک، کرمداد کی کوٹھی میرے حصے میں آنے سے لے کر
جیل سے فرار تک، حکیم یعقوب کے گھر سے مہرو کے گاؤں رحیم گڑھ تک، بالے کے ڈیرے سے لے کر چندا کے ٹھکانے تک، اور پھر اس خانقاہ سے لے کر ہسپتال کے اس کمرے تک۔ یہ سب پہلے سے ہی طے شدہ تھا۔ جانے میں مہرو کی تلاش میں ان راستوں پر بھٹکتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا، یا پھر مہرو کی تلاش کے بہانے یہ راستے مجھے چلاتے ہوئے یہاں تک لے آئے تھے، جہاں سیڈ اس بستر پر نڈھال پڑا تھا۔ میں نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے آنکھیں کھول دی اور ایک اجنبی کو اپنے سرہانے کھڑے دیکھ کر گھبرا گیا۔ تم کون ہو؟ میرے کمرے کی اٹینڈنٹ کہاں ہے؟ میں نے اطمینان سے اسے پانی پلایا۔ مجھے بھی تم ایک اٹینڈنٹ ہی سمجھ لو۔ میرا ارادہ 7 سال پہلے بھی تمہیں نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ سیڈ میری بات سن کر زور سے چونکا۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیسے آئے؟ اس نے بستر کے ساتھ لگی گھنٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر پھر میری صورت میں جانے کون سی آشنائی کی رمق دیکھ کر اس کا ہاتھ رک گیا۔ میری بڑھی ہوئی داڑھی اور لمبی لٹوں کے پیچھے چھپی میری آنکھیں شاید ابھی تک نہیں بدلی تھیں۔ سیٹ کی زبان سے بے اختیار نکلا، تم وہی ہو نا ساحر؟ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ ہاں، میں وہی ہوں جسے تم نے قتل کے جھوٹے مقدمے میں الجھا کر پھانسی کے تختے تک پہنچایا تھا۔ سیڈ ہکلایا، مگر تم یہاں کیسے؟ اوہ گاڈ، میں تو سمجھا تھا کہ انہوں نے تمہیں پھانسی… نہیں، میں ابھی زندہ ہوں، اور جب تک میری سانسیں باقی ہیں کوئی قانون مجھے مار نہیں سکتا۔ سیڈ نے غور سے میری طرف دیکھا۔ تو کیا تم مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ ہم نے واقعی تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ اس رات جب ہاتھا پائی میں تم نے میرے ہاتھ سے پسٹل چھیننے کی کوشش کی تھی اور میں تم پر گولی چلانے کے لیے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتا رہا تھا، مجھے تبھی محسوس ہو گیا تھا کہ میری انگلی کے دباؤ سے ٹریگر دب گیا ہے۔ وہ فائر مجھے سے ہوا تھا جس نے سنی کی جان لی، مگر اس وقت میں بہت ڈر گیا تھا، سچ نہیں بول پایا۔ بولنا چاہتا بھی تو میرے ڈیڈ، میرے گھر والے مجھے کبھی سچ نہ بولنے دیتے، کیونکہ سنی کے پاپا بہت پاورفل اور اہم منسٹری کے چیف تھے۔ میرا خاندان ان سے کسی قسم کی دشمنی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آج تم آزاد ہو، تم مجھ سے اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ میں یہاں تم سے بدلہ لینے نہیں آیا، قدرت نے مجھے یہاں جانے کس نیت سے پہنچا دیا ہے۔ مجھے بس کچھ دیر یہاں پناہ چاہیے، صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ اگر تم پناہ دے سکو تو ٹھیک، ورنہ میں کسی اور طرف نکل… میری بات میرے لبوں میں ہی ادھوری رہ گئی، اور ایک نازک سی لیڈی ڈاکٹر اسی نرس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بے دھیانی میں بولی، واٹ از دس سیڈ؟ یہ سٹاف بتا رہی ہے کہ… اور پھر مجھے سیٹ کے سرہانے کھڑے دیکھ وہ بالکل ہی حواس باختہ ہو گئے۔ او گاڈ، ہو از دس؟ یہ کون ہے سٹاف؟ اور اندر کیسے آیا؟ یہ ہاسپٹل ہے یا کوئی بیگر ہوم؟ حسب توقع وہ مجھے کوئی ملنگ فقیر ہی سمجھی تھی۔ سٹاف تیزی سے میری طرف بڑھی۔ نکلو بابا تم ادھر سے، تم کو اندر کس نے آنے دیا؟ لیڈی ڈاکٹر چلائی، گارڈز کو بلاؤ، ویئر آر دے سلیپنگ؟ میں خاموش کھڑا رہا۔ سیڈ نے ہاتھ اٹھا کر لیڈی ڈاکٹر سے کہا، کام ڈاؤن سونیا، ہی از مائی گیسٹ۔ یہ میرا پرانا دوست اور کلاس فیلو ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے۔
سونیا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف یوں دیکھا جیسے اسے سیٹ کی دماغی حالت پر کوئی شبہ ہو۔ واٹ؟ آر یو ان یور سینسز؟ یہ تمہارا دوست ہے اور کلاس فیلو؟ شاید تم اپنے حواس میں نہیں ہو سیٹ۔ سیٹ نے سونیا کو ڈانٹا۔ میں نے کہا نا یہ میرا دوست ہے، اور پلیز اب تم دونوں جاؤ یہاں سے۔ آئی ایم اوکے، اور ہسپتال کے رول کے حساب سے میرے کمرے میں ایک اٹینڈنٹ رک سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج رات میرا یہ دوست میرے پاس رکے گا۔ آئی ہوپ تمہیں یا تمہاری ہاسپٹل مینجمنٹ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیڈی ڈاکٹر نے غصے سے پہلے سیڈ اور پھر میری طرف دیکھا، اور پھر دوبارہ انگریزی میں سیڈ سے بولی۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی بات کا مطلب سمجھوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو سیڈ؟ کون ہے یہ بھکاری، اور یہاں اتنی رات کو چھپ کر تمہارے کمرے میں کیوں آیا ہے؟ دیکھو، اگر تمہیں اس سے کوئی خطرہ ہے یا اس نے تمہیں کوئی دھمکی دی ہے تو تم اردو میں بس اتنا کہو کہ جاؤ ہم دونوں کے لیے اچھی سی کافی بھیج دو۔ میں سمجھ جاؤں گی اور باہر جا کر گارڈز کو بتا دوں گی، وہ خود آ کر اسے قابو کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سونیا کی چالاکی پر سیڈ نے میری طرف دیکھا۔ یہ میری کازن بھی ہے بدقسمتی سے، یہ یوں نہیں مانے گی، پلیز تم ہی اسے مطمئن کر دو۔ اس بار میں نے سونیا کو انگلش میں جواب دیا۔ میں اس طرح اچانک آنے کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔ میں کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں سیٹ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں تو میں چلا جاتا ہوں۔ آپ خود کو کسی الجھن یا پریشانی میں نہ ڈالیں۔ سونیا اور نرس دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، اور سونیا نے نرس کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ پھر جاتے جاتے ایک لمحے کو رک کر بولی، آپ دونوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں بھجوا دوں گی۔ نہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ سونیا نے جاتے جاتے بھی پلٹ کر حیرت سے 2-4 مرتبہ میری طرف دیکھا۔ اس کے جانے کے بعد سیڈ نے میرے حلیے کو غور سے دیکھا۔ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ مجھے تمہاری لگژری کار اور تمہاری نفاست ابھی تک یاد ہے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہیں ہرگز نہ پہچانتا، مگر میں نے اس رات تمہاری یہ آنکھیں بہت قریب سے دیکھی تھیں، اور آج تک تمہاری آنکھیں میں نہیں بھلا پایا۔ کئی راتوں تک جب میں نے سونے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنے لگتا تو تمہاری یہ 2 آنکھیں میرے اندر کہیں کھل جایا کرتی تھیں، راتوں کو میرے خواب میں آ کر مجھے جگایا کرتی تھیں تمہاری یہ آنکھیں۔ مگر تم نے یہ جوگیوں والا بھیس کیوں بدل رکھا ہے؟ جیل سے کب چھوٹے تم؟ سیٹھ کی لا علمی بتا رہی تھی کہ اسے باہر کے حالات کی کچھ زیادہ خبر نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ عمرہ کے امیر زادے بھلا اخبار وغیرہ کب پڑھتے ہوں گے، نہ ہی انہیں خبریں سننے کا کوئی شوق ہوتا ہے۔ میں چھوٹا نہیں، فرار ہوا ہوں، اور پولیس اس وقت میری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ میرا جواب سن کر سیڈ اچھل پڑا۔ اوہ گاڈ، ریئلی؟ معاف کرنا، پچھلے کچھ مہینے سے میں ساری دنیا سے کٹ کر رہ گیا ہوں، مجھے واقعی کسی بات کی خبر نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے پوچھا، اور وہ لڑکی، وہ جو اس رات تمہارے ساتھ تھی، اس کا کیا ہوا؟ وہ زہرا کا پوچھ رہا تھا۔ وہ بھی بچھڑ گئی مجھ سے۔ اس کے گھر والے ایک قاتل اور پھانسی کے قیدی کے ساتھ مزید کوئی رشتہ قائم نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ سیڈ نے دکھ سے اپنا سر پیٹ لیا۔ اوہ، مطلب تمہاری زندگی کی ہر بربادی صرف ہماری وجہ سے اسی ایک رات میں ہو گئی۔ کاش
کاش میں وہ وقت واپس لا سکتا۔ سنو، ان سب کے باوجود تم مجھ سے بدلہ کیوں نہیں لے رہے؟ میں بے بس اور لاچار تمہارے سامنے بستر پر پڑا ہوں۔ مجھے ختم کر کے تم اپنے انتقام کی آگ بجھا سکتے ہو۔ ابھی میں نے سیٹ کی طرف دیکھا۔ اگر میں پہلے والا ساحر ہوتا تو شاید کچھ بھی کر جاتا، تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیتا، لیکن ایک بزرگ نے میرے سوچنے کا انداز بدل دیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اپنا ہر معاملہ، ہر بدلہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا اب میں نے بھی اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ جو کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا۔ میری بات سن کر سیٹ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ واقعی ٹھیک کہا تھا تمہارے بزرگ نے، وہی بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تمہارے ساتھ برا کرنے کے بعد میں اور کاشی بھی ایک پل چین سے نہیں رہے۔ اس کے ڈیڈ نے اسے ملک سے باہر بھیج دیا تھا اس کیس سے بچنے کے لیے، مگر کون سی رات ہے جب وہ مجھ سے فون پر بات کرتے ہوئے رویا نہیں ہو۔ سنی بہت پیارا دوست تھا ہمارا، سب کچھ بکھر گیا اس کے جانے کے بعد۔ اور جانتے ہو میں آج اس ہسپتال کے بستر پر کیوں پڑا ہوں؟ بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے مجھے۔ میں اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا ہوں یہاں پڑے پڑے۔ دیکھو کیسی بے بسی ہے میرے چاروں طرف۔ ہم نے تمہیں کیس میں پھنسا کر موت کے پھندے تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر تم میرے سامنے سلامت کھڑے ہو اور میں تم سے پہلے جا رہا ہوں۔ سیٹ کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔